آج کی حدیث بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اور آپ سب یہ جان لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بات زور دے کر کرنی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر وہ بات بیان فرماتے تھے، اور قسم میں بھی یہ الفاظ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لہٰذا اس حدیث پر بھی زور دے کر فرمایا کہ اگر تم بالکل گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا وجود ختم کر دیں اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو گناہ کریں اور پھر استغفار کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیں۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف ایسی مخلوق بنانی ہوتی کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی، وہ گناہ کرنا ہی نہ چاہتے، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو فرشتے بھی کافی تھے، اس لیے کہ وہ ایسی مخلوق ہے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگی رہتی ہے۔ وہ اگر گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی، لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ یہ انسان اس میں گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود یہ خود کو گناہوں سے روکے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کرے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو فرشتوں نے یہی کہا تھا، یہ آپ کون سی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جو زمین پر خون ریزی کرے گی، فساد مچائے گی، اور ہم آپ کی تسبیح میں دن رات لگے رہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب میں فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ اسی لیے کہ جب انسان گناہوں کی صلاحیت ہونے کے باوجود اس سے بچتا ہے تو فرشتوں سے بھی اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے، اور یہ جو فرشتے گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ ان کے اندر گناہ کی صلاحیت ہی نہیں۔ مثلاً ایک آدمی جو نابینا ہو، دیکھ ہی نہ سکتا ہو، وہ کہے کہ میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتا، نہ میں کوئی فلم دیکھتا ہوں، نہ فحش قسم کی کوئی تصاویر دیکھتا ہوں، تو اس میں اس کا کیا کمال؟ اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ایک شخص جو دیکھ بھی سکتا ہو اور اس کے اندر خواہش بھی آتی ہو دیکھنے کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنکھوں کو غلط جگہ پر نہ پڑنے دے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جس طرح فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اسی طرح ان کے اندر جنت کی لذتوں کو بھی محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے آرام بھی چاہیے، اچھا کپڑا، گھر، یہ دل کرتا ہے نا ہر انسان کا۔ تو یہ جنت کے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس کو جس طرح بنایا ہے خوبصورتی سے، وہ صرف ہمارے لیے ہے۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اللہ کے حضور توبہ کر لینی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے استغفار اور توبہ کو بنایا اس لیے ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو تو وہ استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درجات اس کے بدلے بلند کریں۔ ہر لمحے ہمیں استغفار اور توبہ کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں جگہ دیں گے۔